السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ آیت نمبر 144 144 تک ہم پڑھ چکے۔ سورۃ الانعام ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ وہی تو ہے جس نے دونوں طرح کے باغات پیدا کیے، ایک وہ جن کی بیلیں اونچائیوں پر چڑھائی جاتی ہیں یعنی چھتوں پر، دوسرے وہ درخت جو اپنے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ نیز کھجوریں اور کھیتیاں پیدا کی جن سے کئی طرح کے معقولات حاصل ہوتے ہیں۔ نیز اس نے زیتون اور انار پیدا کیے جن کے پھل اور مزہ ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل لائیں تو ان سے خود بھی کھاؤ اور فصل اٹھاتے وقت ان میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو اور بیجا خرچ نہ کرو، کیونکہ اللہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نیز چوپایوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بار برداری کے کام آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو زمین سے لگے ہوئے ہیں یا جن کی کھالوں اور بالوں سے مفروشات بنائے جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کا رزق ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، انہیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کل 8 جوڑے نر اور مادہ ہیں، بھیڑ کے 2 اور بکری کے 2۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ بچے جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے علم کی کوئی بات بتاؤ۔ اور نیز اونٹ کی جنس سے اور 2 گائے کے 2 جوڑے ہیں، آپ ان سے پوچھئے، کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا یا دونوں ماداؤں کو، یا ان بچوں کو جو ان ماداؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ جب اللہ نے ایسا تاکیدی حکم دیا تھا تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر گمراہ کرتا پھرے؟ اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ آج کی آیت نمبر 145۔ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجز أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، جو وحی میری طرف آئی ہے میں تو اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام کی گئی ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہیں، یا فسق ہو کہ وہ چیز اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے مشہور کر دی گئی ہو۔ ہاں، جو شخص لاچار ہو جائے حالانکہ وہ نہ تو اللہ کے قانون کا باغی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو وہ اسے معاف ہے، کیونکہ آپ کا رب بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ کل ہم نے مشرکین مکہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ مشرکین مکہ کس طرح سے جو ہے وہ اللہ کے حلال کردہ کھانوں کو حرام قرار دیتے، اور انہوں نے اپنے ہی کوئی جو ہے وہ حلال اور حرام کے قاعدے بنا رکھے تھے، اور پھر ان کو اللہ کی طرف سے وہ بتاتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے۔ تو یہ آج کی آیت میں جو بنیادی طور پر چیزیں حرام ہیں، یہی مضمون ہم پیچھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ ان سب مقامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر 4 ہی چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 1 مردار، یعنی وہ جانور جو خود سے مر جائے، دوسرا خون، بہتا ہوا خون، اور تیسرا خنزیر کا گوشت، اور چوتھا ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر مشہور کر دی جائے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبیحہ کیا جائے، یا کھانے پکا کر دیے جائیں۔
تو وہ حرام ہے۔ اس آیت میں یہ وضاحت مزید ہے کہ خون سے مراد وہ خون ہے جو ذبح کرتے وقت جانور کے جسم سے نکل جاتا ہے، اور اگر کچھ تھوڑا بہت جسم میں رہ جائے تو وہ حرام نہیں۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں مردار کی بھی بعض صورتیں بیان ہوئی ہیں، یعنی خواہ وہ مردار گلا گھٹ کر مرا ہو، یا چھڑی کی ضرب سے، یا بلندی سے گر کر، یا سینگ کی ضرب سے، یا گلے میں پھندا لگ کے مرا ہو۔ کچھ جانوروں اور پرندوں کی حرمت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اور پھر جو اس میں بات بتائی گئی کہ تین یعنی اس میں یہ بات بتائی گئی کہ اگر کوئی شخص اس حد تک مجبور ہو جائے کہ اس کی جان جانے کا خطرہ ہو، اور اسے کھانے کے لیے سوائے حرام کے کچھ میسر نہ ہو، تو وہ اس میں سے کھا سکتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں ہم پڑھ چکے آئے ہیں کہ وہ اس کے سامنے حرام ہے، اور وہ اس میں سے کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے، لیکن اس میں دو شرائط ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ غیر باغین ولا عادن، یہاں پہ بھی پڑھی ہے وہی، کہ نہ وہ باغی ہو، یعنی جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑے اور کہ میں ذرا چکھ کے دیکھتا ہوں کہ یہ اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، اور جو لوگ یہ چیزیں کھاتے ہیں ان کو اس کا ٹیسٹ کیوں لگ جاتا ہے، مجھے بھی تو پتہ چلے، میں ذرا چکھ کے دیکھتا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے بغاوت کرنا ہے۔ یا ولا عادن، یعنی حد سے گزرنے والا نہ ہو، یعنی ایسا ہوا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کھانا شروع کیا، اور کھاتے کھاتے اسے اتنا اچھا لگ گیا، اتنا ٹیسٹ آنے لگ گیا کہ وہ کھاتا ہی چلا گیا، اور اس کے بعد پھر اس نے اس کو کھانا اپنی عادت بنا لیا۔ تو یہ دو وجوہات نہ ہوں تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے جو اضطراری کیفیت ہے اس میں کھا کر صرف اسی وقت اپنی جان بچائی جا سکتی ہے، اس کو اپنی عادت نہیں بنایا جا سکتا۔ تو بہرحال جو بھی کسی نیت سے کام کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جاننے والا ہے، اور اضطراری کیفیت میں اگر انسان حرام سے اپنی جان بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ آیت نمبر 146، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی، ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا، نیز ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام تھی، الا یہ کہ وہ پشتوں، آنتوں اور ہڈیوں سے چمٹی ہوئی ہو۔ ہم نے یہ چیزیں ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر ان پر حرام کی تھی، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر بنی اسرائیل پر حرام کردہ اشیاء بتائی گئیں۔ حیوانی غذاؤں میں سے بنی اسرائیل پر حرام کردہ اشیاء کا بیان ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 160 میں بھی بیان پڑھ چکے ہیں۔ ان سب آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر یہی چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام ہیں، بنی اسرائیل پر بھی حرام تھیں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ان بنیادی چیزوں کے علاوہ باقی تمام چیزیں بنی اسرائیل پر حلال تھیں، مگر وہ چیزیں جنہیں اسرائیل یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور اور تورات کے زمانہ نزول تک یہی صورتحال تھی، مگر بنی اسرائیل ان چیزوں کو بھی حرام ہی سمجھتے رہے جنہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیماری یا طبیعت کی کراہت کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ تورات میں ان کی حرمت کا حکم موجود نہیں تھا، اور نہ ہی قرآن کے زمانہ نزول تک ایسا حکم تورات میں درج تھا، کیونکہ قرآن نے چیلنج کیا تھا کہ اگر تورات میں ان اشیاء کی حرمت کا ذکر ہے تو تورات لا کر دکھا دو، لیکن یہود نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ چیزیں انہوں نے اپنے اوپر یعقوب علیہ السلام کی وجہ سے خود سے حرام کر لی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ دور کی متداول تورات، یعنی جس کو چینج کر دیا گیا ہے، میں اضافہ ہے جو زمانہ مابعد میں کسی وقت کیا گیا۔ نیز اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان چار بنیادی چیزوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی یہود پر حرام کی گئی تھیں، جیسے ہر ناخن والا جانور، یعنی اس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہوں، جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ، یا ہر کھر والا جانور جیسے گورخر، جنگلی گدھا، زیبرا وغیرہ، اور گائے اور بکری کی چربی بھی ان پر حرام کی گئی تھی، اور یہ چیزیں گو بنیادی طور پر حرام نہیں ہیں، تاہم ان کی سرکشی کی پاداش میں حرام کی گئی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشیاء سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے
بہت بعد کسی وقت حرام کی گئی تھیں۔ زمانہ نزول قرآن تک تورات میں ان چیزوں کی حرمت کا اضافہ نہیں کیا گیا تھا، بعد میں ایسی حرام چیزیں بھی تورات میں شامل کر دی گئیں۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ حلال چیزیں حرام کی گئیں بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں، معصیت اور گناہوں میں پڑا رہے گا تو اللہ کی نعمتیں بھی اس سے چھین سکتی ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا زوال اس پر آ سکتا ہے۔ تو اس لیے گناہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی سزا آخرت میں بھگتنی پڑے گی، بلکہ گناہوں کی سزا اور اثرات اس دنیا کی زندگی میں بھی ہمارے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں پھر گناہوں سے اور نافرمانی اور ناشکری سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 147، ان کذبوک فقل ربکم ذو رحمت واسعۃ ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین۔ پھر اگر یہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں تو ان سے کہیے کہ تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے کہ اب تک تم عذاب سے، سزا سے بچے ہوئے ہو، ورنہ مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور آپ کے ذریعے سے ان یہود کو کہلوایا جا رہا ہے کہ تم اگر مجھے یعنی آخری نبی کو نہیں مانتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کا ایمان قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہر ایک کا ایمان اور اسلام تبھی قبول ہوگا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، یعنی ایک یہود کے نہ ماننے سے کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بے شمار تھے اور ہیں بھی اور قیامت تک رہیں گے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی پاداش میں یہ عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ آیت نمبر 148، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ یہ مشرک جواباً یہ کہہ دیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آبا و اجداد، نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، تاآن کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم کی بات ہے تو لاؤ ہمیں دکھاؤ، تم تو محض ظن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور جو بات کرتے ہو بلا دلیل کرتے ہو۔ یہاں پر اب مشرکین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ مشیت الہی اور رضائے الہی جو ہے، اس میں فرق کیا ہے کہ انسان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی کوتاہی یعنی اپنی غلطی اور قصور کا اعتراف کر لینے کے بجائے اسے کسی دوسرے کے سر تھوپنے اور خود بری ذمہ ہونے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کی کوئی اور ایسی وجہ تلاش کرتا ہے جس سے وہ اس کے ذمہ کوئی الزام نہ آئے۔ اور یہ صرف یہودی کی بات نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے لوگ بھی ایسا ہی جواب دیتے رہے، جیسا کہ اس آیت میں آگے ذکر ہو رہا ہے، اور آئندہ بھی ایسا جواب دیتے رہیں گے۔ اور اس غرض کے لیے سب سے عمدہ بہانہ مشیت الہی کا ہوتا ہے کہ حالانکہ مشیت الہی کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ مشیت الہی میں یہ بات ہو کہ یہ مشرکین اسی طرح شرک میں پھنس کر اور اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کر کے دنیا میں عذاب کے مستحق قرار پائیں اور آخرت میں بھی۔ مشیت الہی کو اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال بنانے والے عموماً یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا میں بہت فرق ہے۔ مثلاً اللہ کی رضا اس بات میں ہے کہ سب لوگ اس کے فرما بردار بن جائیں اور کوئی شخص کفر اور شرک یا ظلم اور زیادتی کی راہ اختیار نہ کرے، مگر اس کی مشیت یہ ہے کہ اس کی دنیا میں لوگوں کا امتحان لیا جائے۔ اسی لیے اللہ نے انسان کو خود قوت تمیز اور قوت ارادہ اختیار عطا کیا، پھر اسے اسلام اور کفر و شرک اور نیکی اور بدی کی راہیں الگ الگ سمجھا بھی دیں۔ پھر جو شخص اپنے ارادے اور اختیار سے اللہ کا فرما بردار ہو، اسے اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اور جو شخص کفر و شرک کی راہ اختیار کرے اسے اس کی سزا ملے گی۔ پھر ان دونوں گروہوں میں حق اور باطل کا معرکہ بھی مشیت الہی ہے۔
کسی کا ہدایت قبول کرنا مشیت الہی بھی ہے اور رضائے الہی بھی، اور کفر و شرک اختیار کرنا مشیت الہی تو ہے مگر رضائے الہی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو مشیت کو بہانہ بنانے والے، یعنی لطف کی بات یہ ہے کہ انسان کو مشیت الہی کی بات اس وقت یاد آتی ہے جب وہ اللہ کے حقوق کو پامال کر رہا ہو، لیکن جب اس کے اپنے حقوق تلف ہو رہے ہو تو وہ کبھی مشیت الہی کو تسلیم نہیں کرتا۔ مثلا کسی کے گھر چوری ہو یا ڈاکہ پڑے تو وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ چونکہ مشیت الہی ہی تھی اس لیے چور یا ڈاکو کا کیا قصور، لہٰذا اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ اسے اس وقت وہ اختیار یاد آ جاتا ہے جو مجرم نے جرم کرتے وقت استعمال کیا، لہٰذا اسے ظالم اور خود اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے، حالانکہ مشیت الہی کے اسی ضابطے کے مطابق اسے اپنے آپ کو مظلوم بھی نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ مشیت الہی ہی ایسی تھی۔ تو مشیت الہی کا بہانہ اس وقت نہیں ہے جب جرم اپنا ہو۔ مشیت الہی کو بہانہ بنانے کی مثال اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور سیدنا علی اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے درمیان بیٹھ کر بات چیت کرنے لگے۔ اس گفتگو کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا تم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہو؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے رسول، ہماری روحیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اگر وہ بھیج دے تو ہم نماز پڑھ لیں گے۔ اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رانوں پر ہاتھ مارتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے، وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، سورہ کاف کی آیت ہے، اور انسان اپنی اکثر باتوں میں جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ غور فرمائیے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مشیت الہی کا سہارا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اس قول کو غلط قرار نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس اس بات پر ہوا کہ عمل کرنے کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے، اسے وہ کیوں بھول جاتا ہے۔ دوسری بات اس آیت میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو لے کے آؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں، یعنی انہی مشرکانہ رسوم و رواج کے لیے تمہارے پاس کتاب الہی سے کوئی دلیل ہے جن کا ذکر سابقہ آیات میں ہو چکا ہو۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی علمی دلیل نہ ہو تو باقی صرف ظن اور گمان ہی رہ جاتا ہے۔ تو مشرکوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے جسے تم لا سکتے ہو شرک کے حوالے سے۔ آیت نمبر 149، قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ هَدَا لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تمہارے قیاسات کے مقابلے میں اللہ کی حجت کامل ہے، لہٰذا اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اتمام حجت کر دی ہے اور اپنے رسول اور اپنی کتابیں بھیج کر تمام لوگوں کو نیکی اور بدی کے راستے دکھا دیے ہیں اور ان کے انجام سے بھی پوری طرح آگاہ کر دیا، اور حلت یعنی حلال اور حرام کے احکامات بھی واضح کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت تمام کر دی، تمہیں ہر طرح کی دین اور علم سیکھنے کی سہولتیں دے دیں۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم آخرت میں جنت کو چوز کرتے ہو یا جہنم کو۔ آیت نمبر 150، قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اپنے وہ گواہ تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے فی الواقعہ ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، نہ ہی ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے لگنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنا ہمسر بناتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ مشرکوں کے یہ جو جھوٹے بہانے تھے ان کا جواب تو یہ ہے کہ فی الواقعہ اس کی مشیت یہی ہے کہ تمہیں ہدایت نصیب نہ ہو، لیکن یہ اس کی رضا نہیں، اور چونکہ اللہ اتمام حجت کر چکا لہٰذا تمہیں تمہارے جرائم کی سزا مل کے رہے گی۔ اگلی آیت 150 میں کہا گیا کہ اپنے گواہ لے آؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، اور اللہ نے فی الواقعہ ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے، یعنی جو چیزیں انہوں نے خود سے حرام کر رکھی تھی ان کے لیے کوئی گواہ لاؤ۔ یہود سے شہادت طلب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں یہود سے مراد
یہاں شہادت سے مراد یقین کی بنا پر شہادت ہے، یعنی وہ یہ شہادت دیں کہ واقعی فلاں فلاں چیز اللہ نے فلاں فلاں کے لیے حرام یا حلال قرار دی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی شہادت وہ نہیں دے سکتے تھے، تاہم اکثر کچھ لوگ ڈھیٹ بن کر جھوٹی شہادتیں دینے پر آمادہ ہو ہی جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہم نوا نہ بن جائیے۔ ان سے یہ شہادت اس لیے نہیں طلب کی جا رہی کہ اگر وہ شہادت دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لیں، بلکہ اس لیے طلب کی جا رہی ہے کہ جب وہ ایسی شہادت پیش نہ کر سکیں گے تو ممکن ہے کہ بعض صحیح عقل رکھنے والے لوگ ایسی مشرکانہ رسوم سے باز آ جائیں جو سراسر توہمات اور ظن و تخمین پر مبنی ہیں۔ اس قسم کی جھوٹی شہادت دینے پر ایسے لوگ ہی آمادہ ہو سکتے ہیں جنہیں آخرت کے دن پر اور اللہ کے حضور اپنے اعمال کی جوابدہی پر ایمان ہی نہ ہو۔ ایسے ہی لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے اور حلت اور حرمت کے احکام اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ کے ہمسر بنتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی نافرمانیوں سے بچائے کہ خود سے چیزوں کو حلال اور حرام قرار دینا، خود سے دین میں احکامات تبدیل کرنا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگا دینا، جیسے کہ آپ نے آج کی آیات میں پڑھا کہ مشرکین مکہ اور یہود کا خاص طور پر یہ کام تھا اہل کتاب میں سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو خود سے حرام قرار دیتے اور پھر اس کو اللہ کے ذمہ لگا دیتے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہم نے آج یہ پڑھی ہمارے سیکھنے کی کہ مشیت کو بہانہ نہ بنائے کہ اگر اللہ چاہے گا تو میں نماز شروع کر دوں گی، اگر اللہ چاہے گا تو میں دین کی طرف آ جاؤں گی۔ تو اللہ تو چاہتا ہے، اللہ رضا الہی یہی ہے کہ آپ آئیں، اور مشیت الہی پھر ظاہر ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کر دین کی طرف نہیں آ رہے تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں چاہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا یہی ہے کہ ہم دین کی طرف آئیں، نماز پڑھیں، اس کے فرما بردار ہوں اور اپنی دنیا کو بھی آسان بنائیں اور آخرت کے لیے کچھ کمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین دین سیکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن الخاتمہ عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین الہی، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔